افغان شہری اور بھارتی فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے قائد-اعظم مجید برگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد۔ وزیر اعظم کی تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم نیو یارک جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کوئی بھی دوسرا ملک شامل ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا یہ معاہدہ جارحیت پر مبنی نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ دفاع کی ضمانت ہے۔ امریکہ کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ مزید کہا کہ سعودی عرب میں موجود مقدس مقامات کا دفاع پاکستان کے لیے مقدس فریضہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ہم نے افغانستان کے لیے 2 جنگیں لڑی، ہمارا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا امن متاثر ہوا، روز جنازے اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان سے صلح کی کوششیں کتنی بار ہو چکی ہیں۔ مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر العاطی کی ملاقات۔ ٹیلی فونک رابطے میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ کی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو تعاون اور یقین کا اہم قدم قرار دیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ عالمی دباؤ مسترد، امریکہ نے غزہ میں امن کے قیام کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے 6ٹی بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیا۔ سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا قرارداد ویٹو ہونے پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین اور امچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور چین کے درمیان لائف سٹاک ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام، فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی اور خدمات کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشت۔ صدر زرداری نے کہا یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اضافی ٹیکسز کے لیے منی بجٹ کی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ IMF مشن کے دورے پاکستان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ سیلابی نقصانات کے بارے میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ سالانہ ٹیکس ریونیو کے ہدف میں رد و بدل کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت نے سیلاب کے نقصانات کی وجہ سے فلڈ لیوی لگانے کی تجویز پر غور کیا تھا۔ مونسون مکمل ختم ہو گیا، تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PDM میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی گفتگو۔ کہا جسر سے سدنائی تک پانی نارمل ہو چکا، دریائے چناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریچ کو بھی پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔
कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहेगा। मोटरवे M5 पर बहाली का काम जारी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास, शुरा को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पीरवाला भी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की जरूरत नहीं। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश की गई। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में भी घिर गईं। मुल्तान के शेरशाह बंद पर कायम खैमा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे और ना रोशनी का इंतजाम। बेपर्दगी की वजह से हर रोज एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इकदाम करें। ये सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव बदस्तूर तेज। कंडियारों में कच्चे के कदीमी गांव बख्शी के करीब पानी में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बाइस इलाकों को खाली कराने के ऐलानात। तर्जुमान महकमे आपाशी सिंध ने कहा कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है और कहीं शगाफ नहीं पड़ा। अवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान मत धरें और इंतजामिया पर एतमाद करें। अमरीकी वफ्द का PDM में सिंध हेडक्वार्टर्स का दौरा, सैलाब की तैयारी का जायजा। DG PDM में सिंध सलमान शाह की जानिब से वफ्द को ब्रीफ किया गया। सलमान शाह ने कहा PDM में सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। सैलाब की तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलती है। अमरीकी वफ्द ने सूबाई हुकूमत और PDM की सैलाब और आफात से निमटने की कोशिशों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल, अशाए क़ुरनोश की बढ़ती कीमतें, शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कराची में फार्मी अंडे और मुर्गी के गोश्त के निर्खों में फिर से इजाफा। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। शहर कायद में चीनी भी नायाब हो चुकी। दुकानदार सरकारी रेट पर चीनी बेचने से गुरेजा। आटा भी मनमानी कीमतों में फरोख्त। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका है। उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा आमद इलेक्ट्रिक बसेस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा अडयाला जेल में मौजूद शख्स रोज एक ट्वीट दाग देता है। वो समझता है कि उसके ट्वीट से जेल के बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। सरगोदा के आवाम को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। सरगोदा डिवीज़न को 105 बसें देंगे। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम भी शुरू कर दिया। पंजाब को तरक्की, सहूलत और इंसाफ का मरकज़ बनाया जाएगा। हर तबके को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट में जाली डिग्री केस में अपील दायर कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी से इजहार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साइलिन के गेट से कार्ड लेकर अदालत आए। कहा, हम 5 जजेस अलग अलग दरख्वास्तों पर दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ चल रहा है सब चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं। चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं रोक सकते।
GHQ حملہ کیس کی سماعت بانی PTI نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی سے بائیکاٹ کر دیا۔ کیس کی سماعت کے دوران بانی کو 3 مرتبہ ویڈیو لنک پر پیشی کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ بانی PTI کے ویڈیو لنک حاضری کے خلاف دار درخواست پر پروسیکیوشن کے دلائل۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ ملزم کی ویڈیو لنک حاضری کے خلاف درخواست ٹرائل میں رکاوٹ ڈالنے اور وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ فیئر ٹرائل کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہے۔ PTI وکلاء بطور احتجاج بائیکاٹ کرتے کمرے عدالت سے نکل گئے۔ GHQ حملہ کیس میں 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی۔ عدالت میں سماعت کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات، 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر موجود۔ بے نظیر انکم پروگرام کے صارفین اب کسی بھی بینک سے رقم نکلوا سکیں گے۔ BISP صارفین کے 1 کروڑ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا ٹاسک مکمل۔ صارفین کو ایک ہی ایجنٹ سے پیمنٹ نہیں لینا پڑے گی۔ غلام علی تالپور کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تخفیف غربت کا اجلاس۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے 1 کروڑ اکاؤنٹس اوپن کر دیے جائیں جو بھی ایکٹیو نہیں۔ جیسے جیسے صارفین پیمنٹس لینے آتے جائیں گے اکاؤنٹس ایکٹیو ہوتے جائیں گے۔ بے نظیر انکم صارفین ان اکاؤنٹس میں اپنے اپنے پیسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ بینک سے رقم نکالتے ہوئے بے نظیر انکم صارفین سے بینک چارجز کاٹے جائیں گے۔ چارجز 100 سے 200 روپے ہو سکتے ہیں لیکن ایجنٹ والی ضلالت نہیں ہوگی۔ چیئرپرسن BISP نے کہا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا مرحلہ 6 ماہ تک مکمل کر لیں گے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن سنگین بحران سے دوچار۔ سول ایویشن اتھارٹی نے گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا کچا چٹا کھول دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایئر وردنس نے PIA اور PCAA کو خط لکھ کر سنگین کوتاہیوں کی نشاندہی کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے PIA کو باضابطہ طور پر وارننگ نوٹس جاری کیا۔ PIA کو مؤثر منصوبہ بندی اور سخت نگرانی کے ساتھ فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی۔ سو انڈیکس میں 700 پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 1,58,700 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی۔ تیزی کی بنیادی وجہ پاکستان کے سفارتی اور اقتصادی کامیابیاں ہیں۔ سب سے اہم پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہے۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی آج سے شروع ہوگی۔ اسکیم کے تحت 37,900 عازمین درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز گزشتہ برس کے عازمین کو پہلے موقع دیں گے۔ پچھلے سال حج سے محروم رہ جانے والے 22,097 عازمین نے رجسٹریشن کروائی۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز گزشتہ سال کے عازمین کی رجسٹریشن مکمل ہونے کا بیان حلفی دیں گے۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کا کوٹا 60,000 مقرر کیا گیا ہے۔ غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔